الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ اعراف کو مکمل کیا اور سورہ انفال کا ایک حصہ بھی مکمل کیا. جیسا کہ کل کے درس میں بات آئی تھی کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے بعض اقوام کا تذکرہ کیا جن کی نافرمانی پر اللہ رب العالمین نے کیسے عذاب سے دوچار کیا. یہ باتیں لا کر اللہ رب العالمین نے مشرکین کو اس بات کی دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں سدھرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عذاب سے دوچار کرے گا. تو یہاں پر آج کے پارے میں ہم نے جو پڑھا اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے. بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے جو اس واقعے کا ذکر فرمایا. اس سے پہلے ایک آیت یہاں پر ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی ایک رحمت کا جو ہے تذکرہ فرمایا. اللہ نے ایک بستی والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے دنیا میں تو اللہ رب العالمین نہ صرف قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ دے گا بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بہترین بدلہ دے گا. اللہ نے کہا برکات من السماء والارض کہ آسمان اور زمین سے اللہ رب العالمین کی برکتیں ایسے لوگوں پر نازل ہوں گی. یہ برکتیں رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، تربیت کی شکل میں، ایمان و عمل میں ترقی کی شکل میں، کسی بھی اعتبار سے اللہ رب العالمین جو ہے برکت عطا فرمائیں گے. تو غرض اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اس کا تو اجر، اس کا بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا ہی، لیکن ایک محدود انداز سے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی ایک سزا، اس کا ایک حصہ دنیا میں بھی اس کو ملتا ہے. اگر کوئی آدمی نیکیاں کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا. تو غرض یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. دنیا کی کسی اور فکر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاروں تو دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی ہیچ ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری مدد کرے گا. یہ اگر ہمارا ایمان اور یقین ہوگا تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو کامیاب بنائے گا اور آخرت کو بھی کامیاب بنائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جیسا کہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور آپ کی قوم کا جو ہے بڑی تفصیل سے تذکرہ فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے. جا کر دو باتیں پیش کی. ایک تو بات پیش کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کرو، توحید کا پیغام پیش کیا. اور دوسری بات جو پیش کی وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. اس کا سننا جیسے ہی فرعون نے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کہ تم نبی ہو، کسی رب کی جانب سے تم جو ہے نبی بن کر آئے ہو، تو ایک نشانی پیش کرو، کوئی علامت پیش کرو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. جیسے ہی وہ عصا پھینکا، اس عصا جو ہے، وہ لکڑی جو ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا عصا ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے ایک بڑے اژدہے کی شکل میں بن گیا، بڑا سانپ بن گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا اور جیسے ہی نکالا تو ہاتھ میں روشنی آئی. یہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر دیا تھا. تو اللہ رب العالمین کا ایک قانون رہا ہے کہ کسی بھی زمانے میں اللہ جب کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس زمانے میں لوگ جس چیز میں ماہر ہوتے ہیں عمومی طور پر اللہ رب العالمین نبی کو
وہ اسی طرح کی ایک چیز، ایسی چیز عطا کرتا ہے، ایک ایسا معجزہ دیتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، سب اس کے سامنے جو ہے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ عربی زبان میں بہت ماہر تھے، عربی لٹریچر میں اور عربی زبان میں بہت ماہر تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عربی زبان میں ہم سے کوئی ماہر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور اسی لیے قرآن مجید کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد عرب کے مشرکین جو بڑے بڑے شعراء تھے اس زمانے کے، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بہت کوشش کی کہ قرآن مجید کی طرح کوئی ایک آیت ہی لکھ پائیں، لیکن اس کے باوجود نہیں لکھ پائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون رہا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو مغلوب کرنے کے لیے ایک ایسا معجزہ دیتا جو اس زمانے کے لوگ ماہر ہوتے اس چیز میں۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں لوگ بہت ہی ماہر تھے جادوگری میں، تو اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ دیا کہ اس کے سامنے سب جو ہے پھیکے پڑ گئے۔ جیسا کہ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان نشانیوں کا جو ہے نشانیوں کو بتایا تو فرعون ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ اس نے ساری دنیا سے جتنے جادوگر ہیں ان سب کو بلایا اور کہا کہ جو ہے اپنی کاریگری کا اظہار کرو۔ سارے جادوگر آئے، دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، اور سب نے جو ہے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ حقیقت میں کچھ نہیں تھا، بس ایک جادو تھا، وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے سامنے بہت سارے سانپ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو ایسے نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقت نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ نے جو معجزہ دیا، اپنا جو ہے عصا پھینکا تو وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نکل گیا۔ جیسے ہی نگل گیا سارے جادوگر پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یقیناً کوئی یہ انسانی جادوگری تو نہیں ہے، یہ یقیناً ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اسی لیے جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور جو ہے موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، فرعون نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا۔ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے فرعون کی بات کو۔ انہوں نے کہا کہ جو چاہے تم کرنا چاہو کر لو، کیونکہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اس نے فرعون نے کہا کہ میں اور زیادہ جو ہے ان پر مصیبتیں لاؤں گا، اور ان کے بچوں کو میں اور قتل کروں گا، یہ اس نے جو ہے طے کر لیا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اپنے اللہ سے صبر کرو اور مدد مانگو اللہ رب العالمین سے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم فرعون پر 7 طرح کے عذابات بھیجے، مختلف 7 قسم کے عذاب آئے۔ قحط سالی کا عذاب آیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ رب العالمین نے بتایا یہاں پر سورت کے اندر جو ہے پھلوں میں کمی آئی اس زمانے میں، اور اس کے علاوہ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، طوفان آیا، ٹڈیوں کا جو ہے عذاب آیا، اور جوئیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، اور خون کا عذاب، یعنی ہر جگہ خون، ہر جگہ مینڈک، ہر جگہ جو جس چیز میں، برتن میں، بستر میں، گھر میں، جہاں بھی دیکھتے ہیں ساری چیزیں، 7 طرح کے عذابات اللہ رب العالمین ایک کے بعد جو ہے دوسرا عذاب دیتے گیا۔ تو جب کبھی عذاب آتا تو قوم فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ فرعون اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب چلے جائے، ہم پھر اس کے بعد تم پر ایمان لائیں گے۔ جیسے ہی عذاب چلے جاتا پھر یہ لوگ اپنی سرکشی پر اتر آتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا۔ فرعون اور قوم فرعون کو اللہ رب العالمین نے پانی میں ڈبو دیا۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا، سب کچھ بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، سارے معجزات کو دیکھ رہے تھے۔ فرعون اور قوم فرعون کو ڈبو دیا اللہ رب العالمین۔ ان سارے معجزات اور نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں سدھرے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جیسے نجات ملی، یہ لوگ پانی کی اس طرف چلے گئے، یہ قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کیا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی وہ لوگ جیسے ایک معبود کی عبادت کر رہے ہیں ویسے ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجیے۔
موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ اتنی محنت کرنی پڑی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی آزادی کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، اور جیسے ان لوگوں کو آزادی ملی یہاں آتے ہی اس طرح کی جو ہے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے طور کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام گئے اور یہاں پر ان لوگوں نے ایک بچڑا بنا لیا، سونے کا بچڑا بنا لیا اور بنا کر اس کی عبادت بھی یہ لوگ کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان لوگوں کو جس طرح سے ذلیل و رسوا کیا اس دنیا کے اندر، اس ساری چیزوں کا قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر تذکرہ آیا۔ تو غرض یہ ساری باتیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سارے واقعات کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا اس صورت کے اندر، وہ یہ کہ آپ لوگ سدھر جاؤ۔ جس طرح پچھلی اقوام نہیں سدھری، اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان سب کو اس دنیا کے اندر برباد کیا۔ اگر تم نہیں سدھرو گے تو تمہاری بھی یہی حالت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے وارننگ دیتے ہوئے ان واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب السبت کا تذکرہ فرمایا کہ ہفتے والے دن ان کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں سبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے یوم السبت۔ چنانچہ یہ قوم ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہفتے کے دن عبادت کرنا جو ہے فرض کر دیا تھا۔ اس دن آپ کوئی بھی کام نہیں کرو گے، یعنی یہ کہ مچھلیاں وغیرہ پکڑنا ان لوگوں کا کام تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گے اس دن، تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اور اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے اس دن ایسا ماحول بنا دیتا کہ سمندر کی ساری مچھلیاں کنارے آ جاتی اور اچھل اچھل کر جو ہے دکھتی، اور یہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ کچھ ہیلے بہانے بنائے، ان لوگوں نے سمندر کے کنارے کچھ گڑھے بنائے، مچھلیاں آ جاتی گڑھے میں پڑ جاتی، دوسرے دن جاتے اور وہ لوگ مچھلیاں نکال لیتے اور اس کو بیچ دیتے۔ تو اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرنے لگے، یہ حیلہ سازی ہے۔ اللہ رب العالمین کو غصہ آیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عذاب ایسا بھیجا کہ یہ لوگ بندر بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے جو اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر اس قوم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بتائی، فرمایا کہ یہ قوم میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک قوم جو اس طرح کی برائی کرنے والی، اور دوسری قوم تھی جو سمجھانے والی تھی۔ کچھ لوگ آئے اور سمجھایا ان لوگوں کو کہ آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ایسا مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے۔ لیکن ایک تیسرا گروہ تھا، وہ گروہ آ کر سمجھانے والے لوگوں سے کہا، وہ لوگ بھی یہ کام نہیں کر رہے تھے، اچھے کام ہی کرتے تھے، لیکن سمجھانے والوں سے آ کر کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہیں؟ ان قریب اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہلاک کر دے گا، اللہ رب العالمین عذاب سے 2-4 کرے گا، چھوڑو ان لوگوں کو۔ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو جو برائی کرنے والے تھے اور جو سمجھانا نہیں چاہتے تھے یہ سب ختم ہو گئے اس عذاب کے اندر، لیکن جو لوگ سمجھا رہے تھے اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ ہم صرف عبادت کریں یہ کافی نہیں ہے، ہم غلطی کرنے والوں کو سمجھائیں، یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے۔ یہ بات جو ہے ہمیں یہاں پر اس سے معلوم ہوتی ہے، چنانچہ ہمیں اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے عہد الست کا تذکرہ فرمایا۔ عہد الست یہ ہے کہ ہر انسان پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاس اللہ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آیا ہے۔ کیا وعدہ کر کے آیا ہے کہ اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کروں گا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا۔ تو ہر کسی نے اس بات کی گواہی دی کہ اے میرے رب کیوں نہیں، شہیدنا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو کہ نہیں اللہ ہم غفلت میں پڑ گئے تھے، ہم بھول گئے تھے، ہمیں یاد نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تم اس طرح کی کہیں باتیں نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو انسان بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ڈیفالٹ یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے وہ وعدہ کر کے آیا ہے۔ کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے علم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اپنے رب کو پہچانوں، مجھے معلوم نہیں تھا، یہ بہانہ نہیں بنا سکتا آدمی، کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں، اس کے نیچر میں بات رکھی ہے کہ وہ اپنے حقیقی رب کو پہچانے۔
تو یہ بات اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر پیغام دے کر بتایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. یہ باتیں ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہیں. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی کہ جب تم دعائیں کرو گے اللہ رب العالمین سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ تم اللہ رب العالمین کے جو اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ جسے کہا جاتا ہے، بہترین نام ہیں، پیارے نام ہیں، ان ناموں کا تم ذکر اپنی دعاؤں میں کرو، کیونکہ ان دعاؤں میں بڑی تاثیر پیدا ہوتی ہے. اللہ کے جو بھی نام ہیں، پیارے نام ہیں، بڑے بہترین نام ہیں، صفات ہیں، ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس قوم میں اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو لوگ بگاڑتے ہیں، ناموں کو بگاڑتے ہیں یا پھر نام کے معنوں کو بگاڑ دیتے ہیں. اس زمانے میں جیسے مشرکین مکہ نے اللہ کے ناموں کو بگاڑ دیا تھا. جیسے 3 بت تھے بڑے مشہور، لات، عزا، منات. اللہ کے نام کو بگاڑ کر انہوں نے اللات بنا دیا تھا. عزیز، العزیز کے نام کو بگاڑ کر انہوں نے جو ہے عزا بنایا تھا، اور المنان اس نام کو بگاڑ کر انہوں نے منات بنا لیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے نام کو بگاڑتے ہیں یہ الحاد ہے. الحاد کا مطلب ہوتا ہے کفر. تو اللہ کے نام کو بگاڑ کر کے کوئی اور نام بنانا، یا پھر اللہ کے نام کے جو معانی ہیں ان معانی کو بگاڑنا، یہ الحاد ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے کہا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں. اللہ کا یا تو نام کا انکار کرتے ہیں کہ میں اس نام کو نہیں مانوں گا اللہ کا، ظاہری معنی ہوتا ہے اس معنی کو قبول نہیں کرتے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کو کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں، انسانوں سے کمپیئر کرتے ہیں. اللہ کے نام، اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، انسانوں کی صفات سے ملتی جلتی نہیں ہیں. تو چنانچہ اگر اللہ اور بندوں کے درمیان جو صفات ہیں اس کو اگر کوئی آدمی ملاتا ہے جس کو تشبیہ کہتے ہیں تو یہ بھی جو ہے الحاد ہے. تو غرض یہ کہ اللہ کے نام، اللہ کی جو صفات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے جو معنی ہیں ان معنی کو قبول کرنا چاہیے. اور یہ جو نام ہیں، پیارے نام، ہم اپنی دعاؤں میں استعمال کریں. ہم کثرت سے اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو یاد کریں. اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے جتنے بھی ہیں ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا. تو ان سارے یاد کریں ہم، اور اللہ کے سامنے اپنی جو بھی دعائیں ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، جو بھی چیزیں ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان ناموں کا وسیلہ لے کر، ان ناموں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگیں. یقیناً ایسی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اس سورت کا موضوع ایک اور یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اس زمانے میں مشرکین مکہ جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کے سلسلے میں کہتے کہ یہ بچہ ہمیں فلاں معبود نے دیا ہے. اللہ رب العالمین کے سلسلے میں نہیں کہتے کہ اللہ نے دیا، بلکہ فلاں جو ہے معبود نے دیا، فلاں بت نے دیا، فلاں جو ہے بھگوان نے دیا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور یہی بات آج کے اس زمانے میں بھی لوگ جو درگاہوں کے پاس جانے والے ہوتے ہیں، پیر و فقیروں کے پاس جانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں جو اولاد ہوئی فلاں پیر اور بابا کی جو ہے کرم سے ہوئی. نعوذ باللہ. اور یہ بات ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ زندگی میں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے اولاد کے سلسلے میں، بیماری کے تعلق سے یا رزق کے معاملے میں، تو شیطان ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ان قریب ہمیں وہ نعمت ملنے والی ہوتی ہے، بالکل قریب. تو ایسے وقت میں شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں بہکاتا ہے کہ دیکھو تم 1000 کوشش کر لیے، بہت کچھ مانگ لیا تم نے اللہ سے لیکن نہیں ملا. شاید ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیروں فقیروں کے پاس جاؤ اور جا کر وہاں پر مانگو اور دیکھو تمہیں ملے گا. تو شیطان کچوکے لگاتا ہے، انسان جاتا ہے حالانکہ اس کو مستقبل میں وہ چیز ملنے والی ہوتی ہے. اب وہاں پر گیا، جیسے ہی آ گیا اس کو وہ چیز مل گئی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں پیر فقیر ہی کی وجہ سے وہ چیز ملی. تو اس کی وجہ سے لوگ بگڑ جاتے ہیں. تو آج یہی ماحول ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، رزق میں کوئی معاملہ ہوتا ہے یا صحت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، درگاہ کو جا کر آتے ہیں حالانکہ اس کی قسمت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اسے وہ چیز ملنے والی ہے.
لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جا کر آنے ہی کی وجہ سے یہ چیز ملی ہے۔ کتنے لوگ تعویذ ڈال کے رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعویذ کی وجہ سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، ہماری بیماری کی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، بیماری کوئی نہیں آتی۔ جب وہ لوگ کٹ کر دیتے ہیں تو پھر انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف ایک وہم ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ جب تک یہ باندھے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا، اور جب اس کو ختم کر دیں گے تو پھر بیماری آ جائے گی۔ یہ صرف ایک وہم و گمان ہے جو شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، یہ سب جو ہے شیطان کی چالیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں یہاں پر تذکرہ فرمایا، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے کسی اور کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کی جو ہے ہم عبادت کر رہے ہیں، انہیں وسیلہ بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ جن انسانوں کی تم عبادت کر رہے ہو تم ان سے مانگو، کچھ پوچھ کے دیکھو، اگر وہ جواب دے دیں گے یقین ایمانوں میں تو پھر آپ سچے ہوں گے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج کہا۔ اور آج کے جو قبر پرست لوگ ہیں، جو قبروں کے پاس جاتے ہیں، جو مزاروں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں شرک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک کہاں کر رہے ہیں، اس زمانے میں مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ شرک ہے۔ ہم تو اپنے اولیاء اللہ کے پاس آ رہے ہیں، اپنے اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ جب سے شرک شروع ہوا، اور مشرکین مکہ کے زمانے میں بھی ہر زمانے میں یہی رہا کہ لوگ اپنے نیک لوگوں کی، اپنے اولیاء اللہ ہی کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ انسان کچھ نیک لوگ مر گئے تو لوگوں نے قبروں کی پوجا کی، اور پھر اس کے بعد ان کی مورتیاں بنائی اور ان کی عبادت کی۔ ایسا نہیں کہ صرف مورتیاں بنا کر کسی اور چیز کی عبادت کی، بلکہ اپنے نیک لوگوں ہی کی انہوں نے عبادت کی، جیسے آج کے لوگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ جو شرک تھا آج یہ جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ شرک ہی ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے فرق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جیسے یہ بات سمجھائی کہ یہ لوگ جو اولیاء اللہ کی جو ہے ان کی تعریف کرتے ہیں، حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی تعریف میں بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ اس کی تعریف میں بھی قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ نیک لوگ ہیں۔ اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قریب بندے، اللہ کے نیک بندے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی عبادت کرو، ان سے کچھ مانگو۔ تو غرض یہ کہ انسان کو چاہیے کہ کسی کی بھی ہم تعریف کریں تو ایک حد میں رہ کر کریں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، چاہے صحابہ کرام ہو یا انبیاء ہو، ہر ایک کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اسی لمٹ میں اسی حد میں رہ کر ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الانفال، اس سورت میں جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کو دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں سدھرو گے تو پچھلی قوموں کی طرح آپ کو بھی عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ چنانچہ سورۃ الانفال میں مشرکین مکہ کا تذکرہ آیا کہ یہ لوگ بھی نہیں سدھرے تو اللہ رب العالمین نے بدر کی شکل میں ان لوگوں کو عذاب سے دوچار کیا۔ تو یہ اس کا جو ہے اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا اس سورت کے اندر۔ اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت ہے، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مؤمنین کی صفات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ یقیناً مؤمنین ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا پھر کسی اللہ رب العالمین کا ذکر آئے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک مومن اس کے سامنے اللہ رب العالمین کا تذکرہ آ جائے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کی آیت کی تلاوت ہوتی ہے ان پر اللہ کی آیتوں کی تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومنین ایسے ہیں کہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو صفت بتائی، اگر انسان کا دل کانپ نہیں اٹھتا ہے، اگر اس کے اندر ذرا سی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کچھ بھی اس کی زندگی میں اگر فرق نہیں پڑتا ہے، وہ کچھ بھی اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کو یاد نہیں کرتا ہے، یاد کر کے معافی نہیں مانگتا ہے، تو ایسا آدمی کا دل پتھر بن چکا ہے، ایسے آدمی کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے دل کا علاج کرے
کہ میرا دل کیسے نرم ہو، کیسے میرا دل کانپ اٹھے اللہ کے جو ہے یاد سے، کیسے میں جیسے ہی قرآن کی تلاوت سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میرا دل نرم ہو۔ یہ ہر مومن کو جو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر مومنین کی صفت بتائی ہے اور فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم جو کچھ بھی انہیں رزق دیے ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی معنوں میں یہی مؤمنین ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، بڑے بڑے مقامات ہیں ان لوگوں کے لیے، اللہ کی جانب سے بخشش ہے، اللہ کی جانب سے انہیں رزق ملے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے نیک لوگوں کے سلسلے میں یہاں پر باتیں بتائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر میں جو کچھ بھی ہوا اس کا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ بدر دراصل مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایک جنگ ایسی تھی، غزوہ بدر ایسا غزوہ تھا جو بالکل اچانک ہو گیا۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا، مشرکین مکہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی پوری پلاننگ کر رہے تھے، اور شام سے یہ لوگ تجارت کر کے بہت سارا سامان لے کے آ رہے تھے۔ تو جو راستہ ہے وہ مدینے سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ جو حملہ جو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جس مقصد سے گئے، مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو مار کر لوٹ لیا جائے، مقصد یہ تھا یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے جو سامان لے کے آ رہے ہیں اس پر قبضہ کیا جائے تاکہ جنگ ہی نہ ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ مشرکین مکہ کو پتا چل گیا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آ رہے ہیں، تو مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، تو اس لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا مقصد کچھ اور ہی تھا، اللہ رب العالمین کی جو کچھ پلاننگ اور ہی تھی۔ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ تھا کہ اس دن مشرکین مکہ کو رسوا کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنین کے پاس گرچہ کچھ نہیں تھا اس موقع پر، بہت کم تعداد بھی تھی اور بہت کم اسلحہ بھی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور مومنین کو جو ہے ایک نیند دی، ہلکی سی نیند، جس سے ان کے دل سکون سے جو ہے بالکل جو ہے باور ہو گئے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایک ہلکی سی بارش جو ہے نازل کی، جس سے جو ہے زمین ہلک جو ہے بالکل نرم ہو گئی تاکہ ان کے پاؤں اچھی طرح جم جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے مدد کی، مسلمانوں نے جم کر لڑائی کی اور مسلمانوں کو کامیابی ملی، گرچہ کم تعداد میں تھے، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مسلمانوں کے ذریعے سزا دی کیونکہ یہ لوگ نہیں سدھرے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد اس صورت میں اس پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مشرکین مکہ مرتبہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو اور تمہارا رب سچا ہے تو ابھی کا ابھی پتھروں کی بارش برسا دو، اس طرح کی باتیں کرنے لگا، اور لوگ بھی کہنے لگے مشرکین مکہ کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر کے آؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین اگر تم چاہو گے، وہ چاہو گے، یہ چاہے گے تو اچانک عذاب نازل کرے، اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تک آپ اے نبی ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خود مشرکین کی حفاظت تھی۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور برے لوگوں کے درمیان کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے معافی مانگتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسرے برے لوگ بھی عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ پتا چلا کہ معاشرے میں کچھ اچھے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اچھے لوگ نہیں ہیں، اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار نہیں کرتے ہیں، پورا معاشرہ اگر گندا ہو جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا کوئی نہ کوئی مختلف قسم کا عذاب آ ہی جائے گا۔ اگر کچھ لوگ اچھے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ بھی بچ جائیں گے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی۔ چنانچہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ نے ایمان سے ہمیں نوازا،
اللہ رب العالمین نے توحید سے ہمیں نوازا، کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر عمل کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، غیر مسلمین تک بھی پہنچائیں، اور جو لوگ گمراہ ہیں مسلمانوں کے درمیان ان تک بھی پہنچائیں۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔